بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مباحثہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ تم تو کسی جن زادی کو میرے پاس لے آئے ہو، یہ انسان نہیں ہے، اسے واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑاؤ۔ جب بی بی سارہ واپس جانے لگیں تو فرعون نے انہیں روکا۔ وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دی۔ جی جناب، بی بی ہاجرہ علیہ السلام فرعون کی منہ بولی بیٹی تھی۔ بی بی سارہ علیہ السلام نے واپس آ کر ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور انہیں اولاد کی خاطر ان سے نکاح کرنے کی ضد شروع کر دی، اور یوں ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ بی بی سے اولاد کی خاطر بی بی سارہ کے زور دینے پر نکاح کر لیا۔ اور اب آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں: بی بی سارہ علیہ السلام پہلی بیوی اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام فرعون کی بیٹی جو تحفے میں ملی۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا، دوسری بیوی بنایا، مگر یہودی یہ نہیں مانتے، وہ انہیں صرف ایک لونڈی کا درجہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ یاد رہے کہ اس فرعون والے واقعے کے پیش نظر بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو قصداً کنیز لکھا بحوالہ بائبل، تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ بنی اسرائیل کے آگے کمتر کیا جا سکے۔ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے۔ یہی جگہ آج ہمارے حج کا اہم رکن ہے۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے 14 سال بعد اللہ نے بی بی سارہ کی گود ہری کی اور انہیں بھی بیٹا عطا کر دیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ کی پیدائش شام میں ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ اسحاق کے معنی ہیں ہنستا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے سدوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے تھے۔ اس کی تفصیل بلیک ورلڈ میں لکھ چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ پس ہم نے ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ سورہ ہود آیت نمبر 71۔ فرشتوں کی زبانی 90 سالہ حضرت سارہ نے اولاد کی بشارت سنی تو بہت حیران ہوئیں۔ حیرت و استعجاب سے بولیں، کیا اس عمر میں میرے یہاں اولاد ہوگی؟ یہ تو نہایت عجیب بات ہے۔ وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی بے حد حکمت والا خبردار۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 30۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کی شادی 40 سال کی عمر میں ہوئی، مگر 20 سال تک اولاد نہیں ہوئی۔ 20 سال بعد آپ کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام آپ نے عیسو رکھا اور دوسرے کا نام یعقوب۔ عیسو کی رنگت سرخ تھی اور اس کے جسم پر بال تھے۔ عیسو کا لقب ادوم رکھا گیا۔ یعقوب نارمل تھے اور آپ کا لقب اسرائیل رکھا گیا۔ تو جناب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اگلا چیپٹر آپ کو بتائے گا کہ اسرائیلی فلسطین پر اپنا حق کیوں جتاتے ہیں اور اپنی کتابوں میں ہاجرہ بی بی کو نعوذ باللہ لونڈی یا کنیز کیوں بتاتے ہیں، جبکہ ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔
تاریخ کے اوراق چیپٹر نمبر 3 سیما شاہد۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ بی بی کے بیٹے تھے، جن کی پیدائش کی بشارت فرشتوں نے دی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام آپ نے بالترتیب مہیس، عیسو اور یعقوب رکھے۔ مہیس بڑا اور یعقوب کچھ منٹ چھوٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام مہیس کو زیادہ چاہتے تھے۔ مہیس شکاری تھا اور بوڑھے ماں باپ کے لیے شکار کا گوشت لا کر دیتا تھا۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام خاموش پسند تھے، خیمے میں ہی رہتے تھے، باپ کی نسبت ماں کے لاڈلے تھے، یعنی وہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھیں۔ وقت گزرا اور اسحاق علیہ السلام بہت بوڑھے اور ضعیف العمر ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں کا یہ دستور تھا کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی تھی۔ یہی سوچ کر حضرت اسحاق نے مہیس سے کہا کہ شکار کرے اور عمدہ کھانا میرے سامنے پیش کرو تو میں تمہیں دعائے برکت دوں گا۔ یہ سن کر مہیس فوراً شکار کو نکل گیا۔ رفقہ بی بی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی نے یہ سنا تو جلدی سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنا نام بتائے بغیر بکری کا گوشت اپنے ضعیف العمر باپ کو کھلا کر ان سے دعائے برکت حاصل کر لی۔ دونوں جڑواں بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام پہچانے نہیں کہ یعقوب نے نام بتائے اور بنا کچھ بولے دعا لے لی۔ جب مہیس شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا تھا اور ان سے دعائے برکت حاصل کر لی تھی۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی اور کینہ پیدا ہو گیا تھا، اور اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں لابان کے پاس عراق چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا ہی دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات تھکے ہارے ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے، جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کس طرح سے اس پر اپنا حق جتا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں خواب دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے
پتھر کو جیسے آپ تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا، کوئی نشانی لگا دی تھی تاکہ جب بھی واپس آئیں تو پہچاننے میں آسانی ہو۔ سفر کرتے کرتے یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس عراق پہنچے۔ اس ویڈیو کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ شکریہ۔